اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، تو جب آئے جادوگر بولے فرعون سے کیا ہمیں کوئی بدلہ ملے گا اگر ہم غالب ہو گئے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، بولا ہاں تب تو میں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے ڈالے اور بولے فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈا ڈالا تو اس نے ایک دم نگل لیا وہ سب جو انہوں نے دھوکہ تیار کیا تھا۔ فألقي السحرة ساجدين، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، بولے ہم ایمان لے آئے تمام عالموں کے پالنے والے پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، بولا تم مجھ سے اجازت لینے سے پہلے ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے یا تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم ان قریب جان لوگے، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا مختلف سمتوں سے اور تم سب کو سولی دے دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بولے کوئی حرج نہیں، تب تو ہم اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو گئے ہیں۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول علم اور دلیل سے انقلاب لاتے ہیں۔ جو لوگ تلوار اور طاقت سے انقلاب لائے ہیں ان کا انقلاب دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، لہذا وہ زیادہ دن باقی نہیں رہا ہے بلکہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام دنیا کا بڑے مذاہب میں سب سے نیا مذہب ہے اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ آج دنیا کے 57 ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام دلیل اور علم سے بات کرتا ہے۔ عزیزو، پیغمبر کا انقلاب کیونکہ علم اور دلیل سے آتا ہے اس لیے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور انسان جو چیز ان کے دل میں اتر جائے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسی لیے اسلام باقی رہتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ مذہب حکومت پر قبضہ نہ کر سکا ہو، ایسا ممکن ہے کہ مذہب حکومت پر قبضہ نہ کر سکا ہو، مگر لوگوں کے دلوں پر اس کے اثرات بہت مضبوط قائم ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذہب کبھی ناکام رہا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کوئی نبی یا کوئی اللہ کا ولی ناکام نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جو جماعتیں تلوار کی طاقت سے انسانوں کا دین بدلنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ حکومت پر قبضہ کر لیں تو لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اگر وہ قبضہ نہ کر سکیں تو باغی اور سرکش مانے جاتے ہیں۔ یہ بات وہ تھی جو ہم گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔
ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم رسولوں کا دین ماننے والے ہیں، ہم طاقت اور تلوار پر نہیں، علم اور دلیل پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کے جسموں کو اپنے قبضے میں لینا نہیں چاہتے، بلکہ دل اور دماغ کو ایمان کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کو غلام بنانے کے شدید مخالف ہیں، بلکہ ہم انسانوں کے دلوں میں روشنی اور پاکیزگی پیدا کر کے گناہوں سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا مشن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کی مانگ کی تھی۔ یاد رکھیں، کسی کو ایسے شخص سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو اللہ اور نبی کی بات کرتا ہو۔ ہم ظالموں کے خلاف آواز بے شک اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صاف طور پر ہم کہتے ہیں کہ حاکموں کو ان کی حکومت مبارک ہو، ملک والوں کو ان کا ملک مبارک ہو، قوموں کو ان کے قوم کی سرداری مبارک ہو، دولت والوں کو دولت، اقتدار والوں کو اقتدار، سرداری، دولت اور ملک سب تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ ہم صاف کہتے ہیں کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم اس کی کوئی چیز اس سے چھین سکتے ہیں۔ رسولوں کا دین حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانوں کے دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ عزیزو، مگر بڑا عجیب معاملہ ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ظالم حکمراں گھبرانے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو خطرہ پیدا ہے ان لوگوں سے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے کہا، تو اس میں اس کی حکومت کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک طاقتور حکومت کا مالک بادشاہ تھا، ایک طاقتور فوج کا مالک تانا شاہ تھا۔ اس کے آگے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بول بھی سکے، مگر ایک کمزور اور غریب قوم کے فرد سے اس کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ کیا ڈر تھا؟ فرعون اور حضرت موسیٰ کی گفتگو میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ فرعون اصل موضوع سے بحث کو ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس ٹاپک پر ڈر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، تو فرعون کہتا ہے کیا تم ہمارے درمیان پل کر جوان نہیں ہو، اور تم نے وہ گناہ کیا جو تم نے گناہ کیا تھا وہ تم نے نہیں کیا ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو قبول کیا اور پھر بات کو موضوع پر لائے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور کیا میرے پالنے کے بدلے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لے گا؟ فرعون نے پھر جواب نہیں دیا، بلکہ بولا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا۔ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کو اور زمین کو پالتا ہے، وہ پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ تو فرعون نے پھر بات کا رخ بدلا اور درباریوں سے بولا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ گفتگو سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باطل اور ظالم حکمراں موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کی خاص عادت ہوتی ہے کہ گفتگو کو موضوع سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ فرعون نے اپنی مغرور طبیعت کے مطابق حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا تھا، ان کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی۔ توحید اور رسالت پر بات کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ پر احسان جتانے لگا تھا، قتل یاد دلایا تھا تاکہ ان کو ڈرائے، مگر ان ساری باتوں کے متعلق اللہ سے اطمینان حاصل کر چکے تھے حضرت موسیٰ، ذرا بھی نہ گھبرائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا، چنانچہ حضرت موسیٰ نہایت نرمی سے بات کرتے رہے اور ہر بات کا نرمی سے جواب دیتے رہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو ایک ہی مرتبہ میں یا ایک ہی مجلس میں نہیں ہوئی تھی،
بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے کئی مجلسوں میں مکالمہ ہوا تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جوابات سن کر غصہ کر رہا تھا، مگر لاجواب ہو جانے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر دست درازی کرے، پکڑ کر بند کرے یا قتل کرا دے۔ وہ لوگوں سے خود کو خدا کہلاتا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی حکومت میں کسی اور کی خدائی کا چرچا ہو؟ موسیٰ اور ہارون جس رب العالمین کی بات کر رہے تھے، فرعون اس رب العالمین کو اپنی حکمرانی میں برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عزیزو، جھوٹے خدا اپنی کمزوری سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، لہذا جب اللہ کے حکم کی بات آتی ہے تو وہ بڑی جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے بھی اپنے بچاؤ کے طریقے تلاش کرنے شروع کر دیے، جن میں سے ایک طریقہ اس کو یہ سوجھا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، موسیٰ کی قوم کو مرعوب کرے اور اپنی قوم کو مطمئن کرے کہ میں طاقتور بادشاہ ہوں، کوئی مجھے نہیں ہرا سکتا، تاکہ اس کی حکومت مستحکم ہو۔ چنانچہ اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا۔ باطل پرستوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں تاکہ ان کے رتبے کو کم کیا جائے، ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کی عزت کو کم کیا جائے، اور مصنوعی جاہ و جلال پیدا کر کے اپنی بزدلی اور کمزوری کو چھپانا چاہتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دے دیا، اے حامان، مٹی کی اینٹیں بنا اور اس سے ایک بلند عمارت بنا، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس نے یہ اس لیے کیا کہ شاندار عمارت دیکھ کر قوم مرعوب ہو جائے، چونکہ انسان عظیم اور شاندار عمارتوں سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، یعنی اور اس طرح فرعون کے برے اعمال کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، اور اپنی بدفعلی کی وجہ سے وہ ہدایت سے روک دیا گیا، اور فرعون کی مکاری سوائے بربادی کے کچھ نہیں تھی۔ یہاں کفر اور باطل حکمرانوں کی ایک عادت اور بیان کر دی گئی ہے۔ وہ لوگوں کا ذہن بھٹکانے کے لیے اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں، شاندار عمارتیں بناتے ہیں، اور اونچی اور شاندار عمارتوں سے اپنی قوم کو مرعوب کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون نے ایسا ہی کیا، اس سے کچھ حاصل تو ہوتا نہیں۔ وہ شاندار عمارتیں قوم کی غریبی اور کمزوری کو ختم نہیں کر پاتی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ باطل حکمرانوں کی یادگار یہ شاندار عمارتیں نشان عبرت بن جایا کرتی ہیں۔ عزیزو، یہاں تک وہ بات تھی جو جادوگروں سے حضرت موسیٰ کے مقابلے سے پہلے پیش آئی تھی۔ فرعون نے ہر تدبیر کی کہ حضرت موسیٰ سے اپنا بچاؤ کرے۔ وہ دلیل سے ہارا، موضوع سے بھاگا، مگر حضرت موسیٰ کمال سمجھداری سے موضوع پر بات فرماتے رہے۔ اس نے مذاق اڑایا، مگر حضرت موسیٰ برداشت کرتے رہے اور نرمی سے جواب دیتے رہے۔ فرعون نے ایک مرتبہ پھر پیترا بدلا اور اونچی عمارت بنانے کو کہا۔ حضرت موسیٰ کا مذاق بنایا اور اپنا رعب جمایا، مگر فرعون کا ڈر جو اس کے دل میں موجود تھا ختم نہیں ہوا۔ اس کو لگتا تھا کہ حق و باطل کی جنگ میں وہ ہار بھی سکتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ کو دھمکی دینے لگا، اگر میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر میں تجھے نشانی دکھا دوں تب بھی؟ تب فرعون نے کہا لاؤ نشانی اگر تم سچے ہو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اژدہا بن گئی۔ فرعون کے درباریوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ایک چال چلی اور بولے ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ۔
تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ کافروں کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ یہ رسول اور رسولوں کے ماننے والے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے۔ عزیزو، کافروں کے پاس اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے بس یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ قوم کو ڈراتے ہیں یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے، یہ تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں گے، تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے، تم یہاں اقلیت میں رہ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ اور دوسری یہ کہ یہ تمہارے باپ دادا کے دھرم کو مٹا کر خود بادشاہ اور حاکم بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے شروع میں عرض کیا یہ دونوں باتیں سراسر بے بنیاد، غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ نبی اور رسول نہ ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی تہذیب و تمدن کے دشمن ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف دلوں کی گندگی سے دلوں کو پاک کر کے جھوٹ اور دھوکے سے دلوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن فرعون اور اس کے ساتھی اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ اور ہارون کو کچھ مہلت دے دو اور ایک مرتبہ جادوگروں سے مقابلہ کروا کر سب کے سامنے انہیں شکست دے دو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو جادوگروں کی جادوگری پر بہت اعتماد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادوگر موسیٰ کو ہرا سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ قوم کو ڈرا رہے تھے یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اور تمہارے دھرم کو، تمہاری تہذیب و تمدن کو مٹانا اور ختم کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ سے مقابلے کی فرعون تیاری کر رہا تھا تاکہ جادوگروں کی مدد سے اپنی حکومت کو خطرے سے بچا سکے۔ مقابلے کے لیے عید کا دن مقرر ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی۔ وہ بولا اے موسیٰ تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے، تو چل ہم بھی ایسے جادو دکھائیں گے تو ہمارے اور ہم اپنے درمیان ایک مقابلہ طے کر لے، تو نہ ہم پھریں گے اس سے نہ تو پھرنا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو پھر عید کا دن مقرر ہو گیا۔ دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس طرح دن طے ہو گیا۔ فرعون نے تمام ملک سے اپنے سرداروں کو جمع کر کے فرمان جاری کر دیا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ جادوگروں کے مقابلے کے اوپر ملک کے سارے جادوگروں کو بلا لیا گیا اور وہ مقابلہ ہوا جو ان آیات میں مذکور ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ برادران و ہمشیرگان، حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر میں جادو کو بہت ترقی اور عروج حاصل تھا۔ جادوگروں کو بڑا رتبہ حاصل تھا۔ جنگ، صلح، پیدائش، وفات، شادی، بیاہ، غرض ہر معاملے میں ان جادوگروں کو بڑا دخل تھا۔ بادشاہوں کی مسرد نشینی تک جادوگروں سے معلوم کر کے کرائی جاتی تھی۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں جیوتشیوں اور سادھوؤں سے یہ سب چیزیں ہمارے ملک کا ایک طبقہ جو دین سے دور ہے معلوم کرتا ہے، اسی طرح مصر میں یہ جادوگروں سے ان معلومات کو حاصل کرتے تھے۔ قوموں کی گمراہی میں عزیزو، قوموں کی گمراہی میں ایک بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جادو، سحر، جیوتش کو مذہبی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اثر انداز مانتے ہیں، اسی لیے وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مصر، بھارت، عراق، چائنا اور جاپان میں ان کا بہت چرچا تھا۔ البتہ اسلام کی برکت سے مصر اور عراق میں اس کا زور ٹوٹا۔ البتہ بھارت، چائنا، جاپان جیسے ملکوں میں آج تک اس کا زور ہے اور مذہبی لوگ بحیثیت مذہبی عقیدے اس کو مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرعون کی اس بات کو مصریوں نے مان لیا کہ موسیٰ جادوگر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ عام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے سے ڈرتے تھے کہ کمزور عقیدہ لوگ تھے، دوسرے مذہب کے جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مذہبی عقیدے کا بچاؤ اس طرح کرنا مناسب سمجھا کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ کو لڑوا دیا جائے اور مقابلہ کرا دیا جائے اور موسیٰ کو ہروا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔
فرعون کو یقین تھا کہ جادوگر جیتیں گے، مقابلہ ہوا، مگر جادوگر میدان جنگ میں جیت نہ سکے بلکہ ہار گئے، اور حضرت موسیٰ کے معجزے کو پہچان کر مسلمان ہو گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ انشاءاللہ آگے آیات کا بیان حضرت موسیٰ کے تعلق سے ہم پیش کر رہے ہیں، اگلے درس میں پیش کریں گے۔ ہمارے ان درسوں کو جو ہم سورۃ الشعراء کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کو توجہ سے سننا چاہیے۔ توجہ سے سننے کے بعد اس کو اپنے ساتھیوں اور احباب کو سنانا چاہیے کہ موجودہ حالات میں انشاءاللہ ہم اس درس کو پیش کریں گے تو آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں اس کے اندر بہت سے پیغامات ملیں گے جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اگر مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفسیر قرآن کو سمجھ کر سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔